میں کم سے کم 100 سے زیادہ محدثین سے امام ابو حنیفہ کی توثیق ثابت کر دوں گا. آپ 100 سے زیادہ محدثین سے محمد بن اسماعیل کی توثیق ثابت کر دیں گے. جبکہ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ امام حنیفہ پہ دیکھو 10 سے یار زیادہ کیا پہ لوگوں نے گرا نہیں کی ہوگی. باتیں کرو. 100 تو بہت دور ہے، 100 تو بہت دور ہے، صرف تین ثابت نہیں کر سکتے، 100 تو بہت دور ہے. تین ثابت نہیں کر سکتے، 100 تو بہت دور ہے. لگتا ہے محترم کے نزدیک جو ہے صرف ثقہ کہنا ہی جو ہے راوی کی توثیق ہوتی ہے، جبکہ جو علم حدیث کا طالب علم ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ ثقہ کہنا جو ہے وہ تیسرے یا چوتھے درجے کی جو ہے توثیق کہلاتی ہے. اس سے اوپر درجے کے تعریفی کلمات جو ہے کتابوں میں ملتے ہیں، اور ویسی ہی تعریف کچھ امام ابو حنیفہ کی بھی کی گئی ہے. ایک معمولی سا راوی جس کی کتب احادیث میں مشکل سے 2 یا 3 یا 5 اور 7، 100 سینکڑا نہیں، 50 60 نہیں، بلکہ جس راوی نے اپنی جو ہے زندگی میں یا اس کی جو ہے کتب احادیث میں صرف 5 7 روایتیں بھی ملتی ہیں، تو ایسے راوی کو بھی جو ہے ثقہ کہہ دیا جاتا ہے. تو ثقہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی علامہ بن گیا، جبکہ امام ابو حنیفہ کا جو ہے فقہ میں کیا مرتبہ ہے یہ خود غیر مقلدین بھی جو ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے. ایک ایسا بندہ جس کو جو ہے سب سے بڑا فقی اور سب سے بڑا جو ہے فقہ میں مہارت رکھنے والا گردانہ گیا ہو، کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ امام شافعی جس کے بارے میں فرماتے ہوں کہ لوگ جو ہے فقہ کے معاملے میں اس کے سامنے اس کی عیال، اس کے سامنے اس کے بچے جیسے، کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک جیسا امیر المومنین درجے کا بندہ جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتا ہو کہ میں نے ان سے زیادہ بڑا فقیہ نہیں دیکھا، تو یہ کیا اس کی توثیق نہیں ہے؟ بلکہ عبداللہ ابن مبارک تو اس سے آگے بڑھ کر بات کہتے ہیں، جسے فضائل ابی حنیفہ میں صحیح سند سے روایت کیا گیا ہے کہ اگر، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی وقت ہمیں کسی مسئلے میں جو ہے صحابہ کا آثار نہ ملے تو امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے ہمارے نزدیک صحابہ کے اثر کی طرح جو ہے یعنی معتبر ہے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں. تو جس بندے سے حماد بن زید، شعبہ، یزید بن ہارون جیسے محدثین جو اپنے نزدیک صرف ثقہ سے روایت کرتے ہوں، کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ یا ابن معین نے جسے ثقہ کہا ہو اور اس کی بھرپور تعریف کری ہو، کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ اس کے علاوہ یزید بن ہارون جنہوں نے امام مالک، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، مسعر بن قدام جیسے محدثین کو دیکھا یا ان سے روایت کرا، وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتا ہو کہ میں نے ان سے زیادہ عقل مند، ان سے زیادہ افضل کسی کو نہیں دیکھا، کیا یہ ان کی توثیق نہیں ہے؟ سفیان بن عیینہ جنہوں نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مثل نہیں دیکھا، خطیب نے اس روایت کرا اور بشار عواد نے جو اس کی سند کو صحیح کہا، کیا یہ ان کی توثیق نہیں ہے؟ کیا جب امام شافعی نے فرمایا کہ علم یعنی علم حدیث کا مدار امام مالک، لیث اور ابن عیینہ پہ ہے، تو اس کے جواب میں امام ذہبی نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی 7 لوگوں پر جو ہے علم حدیث کا دار و مدار ہے، جس میں انہوں نے جو ہے امام ابو حنیفہ کا بھی نام ذکر کرا. یعنی امام ذہبی نے جو ہے مسعر بن قدام، امام مالک، سفیان ثوری، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ جیسے محدثین کے قطار میں جو ہے امام ابو حنیفہ کو کھڑا کر دیا. کیا یہ ان کی توثیق نہیں ہے؟ جس کے قول پر یحییٰ ابن سعید قطان اور وکی بن جرہ جیسے جلیل القدر محدثین فتویٰ دیتے ہوں، کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ جس کے بارے میں سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ قاری حمزہ اور کیا نام ہے امام ابو حنیفہ کے متعلق میری سوچ تھی کہ ان کی جو فقہ یا قرات ہے وہ کوفہ کے پل کے باہر بھی نہیں جا سکے گی، لیکن ان دونوں کی یعنی قاری حمزہ کی قرات اور امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ آفاق پر پھیل گئی ہے. یعنی سفیان بن عیینہ کی زندگی میں ہی اللہ نے امام ابو حنیفہ کی
فقہ کو اتنی مقبولیت دے دی تھی کہ وہ جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. کہ کیا یہ ان کی توثیق نہیں ہے؟ زہیر بن معاویہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے سفیان ثوری سے بھی زیادہ ثبت ہیں، ان سے بھی زیادہ افضل ہیں یعنی، اور شعبہ کے مثل غالباً ان کو قرار دیا گیا. اور اس زہیر بن معاویہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی ایک دن کی مجلس میرے یہاں ایک مہینے کی مجلس اٹینڈ کرنے سے زیادہ نفع بخشے. کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ قاسم بن معن جو عبداللہ ابن مسعود کی اولادوں میں سے ہیں، جب ان کو ایک طرح سے طعنہ دیا گیا کہ آپ جو ہے جیسے امام ابو حنیفہ کی غلامی آپ نے یعنی ان کی شاگردی کیوں اختیار کی گئی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے امام ابو حنیفہ سے زیادہ نفع بخش کسی کی مجلس نہیں ہوگی. کیا یہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ امام ابو یوسف جیسا علم کا سمندر، امام مجتہد علامہ جس نے امام ابو حنیفہ کی جو ہے شاگردی اختیار کری، اور محمد بن حسن جیسا جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے فقہ کے معاملے میں امام مالک سے بھی زیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے. یہ دونوں ایسی شخصیتیں ہیں کہ یہ اگر اپنی خود کی فقہ بھی جو ہے انٹروڈیوس کراتے دنیا کو تو امام ابو حنیفہ کے درجے میں ہی ان کی فقہ کو پاپولیرٹی مل جاتی. لیکن انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو ہے شاگردی اختیار کرنا بہتر سمجھا. کیا یہ ان کی توثیق نہیں ہے؟